کسی دور دراز جزیرے میں ایک امیر رہتا تھا جسے شکار کا بے حد شوق تھا، لیکن شکار کو جاتے ہوئے ایک غریب ٹوکری بنانے والے کی زمین اس کے راستے میں آتی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ کھیت کی ناہمواری اور نرسلوں کے بیچ سے گزرنے کی تکلیف امیر کو سخت ناگوار گزرتی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلایا اور کہا، یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور، میرا تو گزارا اسی زمین پر ہے، میں بیچ نہیں سکتا۔ امیر کو یہ انکار برداشت نہ ہوا۔ اس نے پہلے غریب کو مارا پیٹا، پھر اس کی زمین پر اگے سارے نرسل جلا ڈالے۔ غریب بے بس ہو کر روتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے امیر سے پوچھا، یہ سب کیوں کیا؟ امیر نے غرور سے جواب دیا، اس ذلیل نے میرا حکم نہیں مانا، اس لیے میں نے یہ کیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، دولت کے غرور نے تمہیں اندھا کر دیا۔ تم بھول گئے کہ تمہارے باپ دادا بھی کبھی غریب تھے۔ آج تمہاری حیثیت صرف ہماری سرپرستی سے ہے، لیکن یہ غریب اپنی محنت سے روزی کماتا ہے اور میرے نزدیک یہ تم سے بہتر ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکری بنانے والے دونوں کو ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ جزیرے پر جنگلی لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا اور مارنے پر تل گئے، لیکن ٹوکری بنانے والا آگے بڑھا۔ اس نے نرسل کاٹ کر ایک ٹوپی بنائی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی حیران رہ گئے۔ خوش ہو کر وہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے آنے لگے۔ دوسری طرف امیر بیچارہ ہنر نہ جاننے کی وجہ سے جنگلیوں نے اسے مار مار کر ادمرا کر دیا۔ آخرکار امیر نے التجا کی، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے بچا لو تو گھر واپس جا کر اپنی آدھی جائیداد تمہیں دے دوں گا۔ غریب نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ یوں امیر کو بھی کھانا ملنے لگا۔ ہفتہ ختم ہوا۔ ایک سرکاری کشتی آئی، دونوں کو واپس بادشاہ کے دربار میں لے گئی۔ امیر کی حالت اس قدر خراب تھی کہ بدن میں جان باقی نہ تھی۔ بادشاہ نے کہا، اب تم دیکھ چکے ہو کہ دولت پر غرور کرنے والا کتنا ناپائیدار اور نالائق ہے۔ اصل دولت وہی ہے جو ہنر اور محنت سے حاصل ہو۔ امیر نے وعدے کے مطابق آدھی جائیداد غریب کو دے دی، اور یوں غریب نے اپنے صبر اور محنت کا میٹھا پھل پایا۔